کو برباد کر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں تو وہاں پر بھی قوم کے اولیاء کا نام لے کر یہ منع کرتے ہوئے کہتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ نوح کے پیچھے لگ کر اپنے الہوں کو، اپنے مشکل کشاؤں کو، حاجت رواؤں کو چھوڑ نہ دینا۔ یہ بڑے بڑے نام، یہ بزرگان دین جن کی تقدس، جن کی عزت، جن کی چادر عصمت انسانوں کے اوپر اس کی ہیبت طاری ہو چکی ہوتی ہے، یہ ان کو استعمال کرتا ہے ان کی محبت کے پردے کے پیچھے انسانوں کے اندر وہ عقائد داخل کرتا ہے کہ یہ عقیدے جس کے اندر بھی داخل ہو جائیں اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر انہی ناموں میں سے ایک بہت بڑا نام حکیم الامت، مجدد ملت اشرف علی تھانوی صاحب کا نام ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ شخص حالت ایمان اور حالت توحید میں اللہ کے پاس گیا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اگر یہ شرکیہ عقیدوں کے ساتھ لپٹا ہوا اللہ کے دربار میں گیا تو اللہ ہم ہر مشرک سے برات کا اعلان کرتے ہیں، وہ مشرک ہمارا قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے دربار کے اندر نہ مشرک کے لیے دعا کی جا سکتی ہے اور نہ مشرک کو اس کی برادری، اس کا حسب اور نسب کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑی ہستی ہے، ان کا بڑا تقدس ہے، ان کا بڑا احترام ہے، لوگوں کے دل میں ان کا بڑا پیار ہے، بڑا مقام ہے۔ اب اس نام کو استعمال کر کے اس امت تک شیطان کتنے گمراہ کن عقیدے پھیلا رہا ہے، اور ان کے تقدس کا عالم کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ یہ حضرت کا رسالہ ہمارے ہاتھ میں ہے، الامداد، تھانہ بھون سے شائع ہوتا ہے۔ اس رسالے کے اندر صفحہ 35 پہ 34 کے اوپر ان کا ایک مرید ان کی عزت و احترام کا ایک قصہ سناتا ہے، ذرا سنیے۔ صفحہ 34 ہے، رسالہ الامداد تھانہ بھون سے شائع ہوا، اور یہ سنانے سے پہلے ایک عرض کر دوں کہ اے مسلمان بھائی، نہ کسی کو جلانا مقصد ہے، نہ کسی کو چھیڑنا مقصد ہے، نہ کسی پہ طنز کرنا مقصد ہے۔ مقصد صرف ایک ہے، دعوت صرف ایک ہے کہ اللہ کے سارے بندے اس دین حنیف پہ اکٹھے ہو جائیں جو دین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے سارے بندے، اللہ کی ساری مخلوق اس لا الہ الا اللہ کو اپنے ایمان اور عقیدے کی اساس بنا لے کہ جس کی توحید درست ہو جاتی ہے اللہ اس انسان کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا۔ ہماری یہ باتیں کسی کو جلانا، چھیڑنا مقصود نہیں۔ مقصود کیا ہے؟ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو مقصود مریض کو تکلیف دینا نہیں ہوتی، مقصود اس کو ہمیشہ کی بیماری سے نکالنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اندر اتنی بڑی شخصیت کے نام کے ساتھ غلط عقیدے کہ اگر یہ عقیدہ ان ناموں کے بغیر پیش کیا جائے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اٹھ کر کہے گا یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، لیکن جب شیطان اس گمراہ عقیدے کو ایک بہت بڑی شخصیت کے نام سے اٹیچ کر کے، ویلڈ کر کے، نتھی کر کے پیش کرتا ہے تو اچھے بھلے علم والے بھی دہک جاتے ہیں کہ یار بات تو غلط ہے، لیکن جب اتنی بڑی ہستی نے یہ لکھا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی مطلب ہے جو آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے، اور یہ حکیم الامت اس کو سمجھا کرتے تھے۔ آئیے شیطان نے ان کا تقدس لوگوں کے دلوں میں کس طرح بٹھایا،
رسالہ الامداد تھانہ بھون سے شائع ہوا، صفحہ نمبر 34 ہے۔ وہ کہتا ہے اب اس کی عرض کرتا ہوں کہ مجھے بیعت ہونے کا حضرت حضور اشرف علی تھانوی کے ساتھ مجھے خیال کیوں ہوا؟ ایک تو مجھے بیعت کا شوق تصوف کی کتابیں پڑھ کر ہوا، اور دوسرا چند کتابیں میرے زیر مطالعہ رہیں جو بہشتی زیور، یہ میری حرز جان تھی، مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی، اور شرح مثنوی مولانا رومی کی، اس کے علاوہ بھی چند کتابیں نظر سے گزری۔ ایک دفعہ رامپور ریاست میں جانے کا اتفاق ہوا، ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب کے پاس میں رات کو ٹھہرا جو طالب علم تھے، اور وہ حضرت حضور اشرف علی صاحب کے بیعت یافتہ بھی تھے۔ میری محبت اور بڑھ گئی، میں نے ان سے کچھ کتابیں مانگی، انہوں نے مجھے کچھ رسالے دیے جن کو پڑھتا رہا، بڑا مزہ آیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت کا رسالہ حسن العزیز پڑھ رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، نیند کا غلبہ ہوا، سو جانے کا ارادہ کیا، حضرت کے رسالے کو ایک طرف رکھا اور دوسری طرف کروٹ بدلی اور سو گیا۔ سونے لگا تو دل میں یہ خیال شدت سے پیدا ہوا کہ حضرت کے رسالے کو پشت ہو رہی ہے، حضرت کے رسالے کو پشت ہو رہی ہے۔ یہ سوچا، اس رسالے کو اٹھا کر اپنے سر کی طرف رکھ لیا اور پھر سو گیا۔ سوتے ہوئے خواب دیکھتا ہوں اور خواب کے اندر میں کلمہ شریف پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ پر حضور کا نام لیتا ہوں، بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے حضور اشرف علی تھانوی کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل میں خیال پیدا ہوتا ہے تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ پڑھتا ہوں، دل تو چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلے، لیکن زبان سے بے ساختہ حضور اشرف علی تھانوی صاحب کا نام نکل جاتا ہے۔ مجھے علم ہے یہ غلط ہے، درست نہیں ہے، لیکن مجبور ہوں۔ اسی کشمکش میں میری نیند ختم ہو جاتی ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب بیٹھتا ہوں تو پھر اپنے کلمہ پڑھنے کی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ بیٹھ کر میں اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی، حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں ہے، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا، دوسرے روز بیداری میں بڑی رقت رہی، خوب رویا۔ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو حضور اشرف علی تھانوی صاحب کے ساتھ باعث محبت ہے، کہاں تک عرض کروں۔ اب یہ شیطان اتنی بڑی ہستی کا تقدس انسانوں کے دلوں میں کس طرح بٹھا رہا ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کہتا ہے، پھر ہوش آتی ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، حالت بیداری ہے، تمام معاملات نارمل ہیں، اور پھر اب کلمہ شریف پڑھتا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف میں بھی کہتا ہے اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی۔ یہ تقدس ہے، یہ اولیاء کی عزت ہے، ان کے دلوں میں ڈالی گئی۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ اولیاء اللہ ہے یا اولیاء الرحمن ہے یا اولیاء الشیطان ہے، کیونکہ جو عقیدے ان کے ناموں سے ان کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، وہ عقیدہ کبھی نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے، نہ محمد کریم کے فرمان سے ثابت ہو سکتا ہے۔ اولیاء اللہ بنتے ہی تب ہیں جب محمد کی غلامی کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ عقیدے اپنائے جائیں جو اللہ رسول کے خلاف ہوں، وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اب یہ سوال لکھتا ہے تھانوی صاحب کے پاس، صفحہ 35 ہے اسی رسالہ امداد کا۔ اب وہ جواب دیتے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنے اس مرید کو جو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی پڑھتا ہے اور ان کی تقدس کی چادر کو اتنی لمبی کر دیتا ہے، تھانوی صاحب جواب میں کہتے ہیں اس واقعے میں تسلی تھی کہ تم جس کی طرف رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے۔ 24 شوال 1335 ہجری۔ یہ جو تم نے خواب کے اندر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھا، پھر جاگنے کے بعد تم نے اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی پڑھا، اس کے اندر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ تھا، تجلی تھی، چھپا ہوا خفیہ حکم تھا کہ کوئی ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، تم نے جس کو پیر پکڑا ہے وہ متبع سنت ہے۔ سوچئے اے اللہ کے بندو، سوچئے کہ قبر میری اور آپ کی تنہا ایسی منزل ہے جہاں پہ کسی دوسرے آدمی نے نہیں آنا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضہ
صرف تورات کا ورقہ پڑھیں اور کہیں کہ جو اس میں اچھا ہوگا